آپ کسی ڈیلر کے پاس جاتے ہیں، اس کا ایک دن نہیں بلکہ کئی دن ان کے ضائع کرتی ہیں اور ان سے گھر دیکھتی رہتی ہیں اور کوئی ایک ڈریم گھر دیکھ کر اس کا ولاگ بناتی ہیں اور ولاگ بنانے کے بعد اپلوڈ کرتی ہیں اور وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان سمیر۔ تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، جب سے یہ فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پاکستان میں آئے اور پاکستان میں بہت سارے عام سے لوگ اس پر وائرل ہونے لگے، فیمس ہونے لگے، تو انہوں نے اپنی زندگیاں دکھانی شروع کی۔ جب انہوں نے پیسہ کمانا شروع کیا تو انہوں نے بہت ساری چیزیں خرید کر لوگوں کو دکھانا شروع کیا۔ تو بہت سارے وہ لوگ جو کہ اپنی زندگی انتہائی غربت میں گزارے تھے، ان کو دیکھتے ہی دیکھتے احساس کمتری کا شکار ہونے لگے۔ بہت ساری شادی شدہ لڑکیاں ان کو دیکھ کر اپنے شوہروں کو تانے دینے لگی کہ یہ دیکھو فلاں کا شوہر کتنا پیسہ کماتا ہے، وہ اپنی بیوی کو کبھی گاڑی گفٹ کرتا ہے، کبھی 4-4 لاکھ کا، 5-5 لاکھ کا بوکے گفٹ کرتا ہے، اور کبھی کوئی کسی کو سونے کے کنگن اور کوئی گھر گفٹ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو تب تک بہت زیادہ وائرل تھی اور لوگ ان کو دیکھ کر بہت احساس کمتری کا شکار بھی ہوتے تھے، جب تک ان کے پول نہیں کھلے۔ جب سے ان کے پول کھلنے شروع ہوئے تو بہت سارے لوگ حیران ہونے لگ گئے اور اب تو شوہر بیویوں کو بتانے لگ گئے، ہاں بھائی دس تم تو کہہ رہی تھی اس نے گھر گفٹ کیا، اس نے 4 کروڑ کی گاڑی گفٹ کیا۔ یہ سب تو جھوٹ اور ڈرامہ تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے ہی یوٹیوبرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے سوشل میڈیا پر لوگوں کو احساس کمتری کی بیماری میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ دکھا کر کہ یہ 10 کروڑ کا گھر خرید رہا ہوں، یہ 50 کروڑ کی چیز خرید رہا ہوں، یہ 6 کروڑ کی گاڑی خرید رہا ہوں، اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر غریب لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے جا رہے تھے۔ یہ ورڈ میں بار بار اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ جن لوگوں کو دیکھ کر ہم اس بیماری میں مبتلا ہوئے در حقیقت وہ تو جھوٹے ہیں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر، مرضی ہے تہاڈی، کرنی ہے تو کر دو۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان میں سب سے زیادہ لڑکیوں کے حوالے سے دیکھا جانے والا چینل اسٹرالوجی کے بارے میں۔ اقرا کنول اور ان کے ساتھ ان کی بہنوں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم ایک بہت بڑا گھر خریدنے جا رہے ہیں۔ اب وہ جو گھر تھا وہ یقیناً کروڑوں میں تھا، اور اس سے پہلے ٹکی بھائی بھی دکھا چکے تھے، بتا چکے تھے کہ بھائی میں گھر ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے گھر چاہیے، اور وہ گھر جو کہ مجھے پہلے اپنی کمائی سے ذاتی گھر، ٹھیک ہے۔ اب یہ سب کچھ چل رہا تھا تو یقیناً آپ کو اس کے پیچھے کی کہانی بھی بتاتا چلوں۔ اسٹرالوجی یعنی کہ اقرا کنول اور ڈکی بھائی یہ بیسیکلی ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ کے پارٹنر بھی ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ سارے مل کر کچھ نہ کچھ ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں آئے، ویوز زیادہ آئیں، اچانک سے کوئی ایسا چھکا لگ جائے کہ ویوز جو ہیں وہ 5-7 ملین پر چلے جائیں اور ہماری اچھی دیار لگ جائے، لیکن جھوٹ اور دکھاوا کر کے، مطلب لوگوں کے دل میں بیماری پیدا کر کے کہ یار ان کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے، لیکن یہ یوٹیوب پر کام کرنے والے جو اپنی بہنیں دکھاتے ہیں، بیٹیاں دکھاتے ہیں، یہ سب کچھ کیسے خرید رہے ہیں، اور اس سے یہ جو معاشرہ خراب ہو رہا ہے وہ بالکل 100% ٹھیک ہے۔ اچھا ہوتا یوں ہے کہ اقرا کنول اور ان کی بہنیں جو ہے ایک ولاگ اپلوڈ کرتی ہیں جس میں وہ دکھاتی ہیں کہ ہم نیو گھر خریدنے جا رہے ہیں۔ جب وہ جاتی ہیں، گھر دکھاتی ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے کچھ ہی دن کے بعد جو ہے ایک ڈیلر سامنے آتے ہیں، جو بہت بڑے ڈیلر ہیں، وہ سامنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اقرا کنول اور ان کی یہ بہنیں ہیں یہ کتنے دن تک ہمارے پاس آتی رہیں کہ ہمیں گھر دکھائیں، ہمارے پاس آتی نہیں، ہم نے اپنا پیٹرول، کھانا پینا سب کچھ ان پر ضائع کیا۔ جب یہ سب کچھ بہت سارے اچھے گھر دیکھتی رہی اور ان کو ایک گھر بہت پسند آیا، اس کا پورا ولاگ انہوں نے بنایا، اور اس ڈیلر نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ ولاگ بنا رہی تھی تو وہاں پر یہ بھی ڈسکشن چل رہی تھی کہ یہ کمرہ تیرا ہوگا، یہ کمرہ میرا ہوگا۔ انہوں نے اتنا پکا کر لیا اور مجھے یقین آ گیا کہ بھائی یہ گھر بک جائے گا۔ ڈیل ڈن ہوتے ہی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار اتنا بڑا گھر میرے ہاتھوں بک گیا اور اتنی بڑی یوٹیوبر نے میرے ہاتھوں یہ گھر خرید لیا۔ اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جب ان کے والد سے پیمنٹ کی بات ہونے لگی تو اچانک سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد وہ کہنے لگی کہ ہماری فوتگی ہو گئی ہے، ابھی ہمیں جانا پڑے گا۔ MSJ ریل اسٹیٹ کے نام سے ان کا پراپرٹی کا آفس ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اوتھینٹک بات پتہ چلے، یہ نہ لگے کہ میں کوئی ایویں ہوا میں بات کر رہا ہوں، اور آگے چل کر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اور کون کون سے لوگ ہیں جو اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اقرا کنول نے اپنی لائف میں سٹرگل بہت کی ہے۔ یہ پہلے میں بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں اور آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ یہ پہلے خود ساری بہنیں مل کر کبھی کوئی ہوسٹ بنتی تھی، کوئی مہمان بنتی تھی، ایسی روڈ شوز کیا کرتی تھی، پھر اس کے بعد فیملی ساری پڑھی لکھی ہے،
اور انہوں نے بھی اچھی ایجوکیشن حاصل کی ہے اور والد بھی ان کے اچھے پڑھے لکھے ہیں اور بالکل غریب غربا نہیں تھے. صرف بہنیں تھی, والد اور والدہ کو شوق تھا کہ ہماری بیٹیوں کا نام بنے. اور بہت ساری شارٹ فلمز میں بھی انہوں نے کام کیا اور ایسی کہانیاں تھی جس میں شاید کوئی بڑی ایکٹریس بھی کام نہ کرتی. ایسی کہانیوں میں انہوں نے کام کیا کہ شاید ہم کسی طرح سے وائرل ہو جائیں. پھر انہوں نے سنگنگ کرنا سٹارٹ کی, نعتیں پڑھنا شروع کی, کچھ بھی کام نہ آیا اور آخرکار انہوں نے کورونا کے دنوں میں گھر پہ بیٹھ کر بہت ساری ویڈیوز بنانا شروع کی. کبھی بال بنانا سکھاتی, کبھی میک اپ کرنا سکھاتی, یہ سارے کام مل کر کرتی رہی اور ایک دن انہوں نے اچانک سے اپنے گھر کا ایک ولاگ بنایا. وہ ولاگ ہٹ ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے دڑا دڑ محنت کی اور اس وقت پاکستان میں فیمیلز کے حوالے سے اگر کسی کا یوٹیوب چینل دیکھا جائے تو سب سے کامیاب اور سب سے زیادہ پیسہ کمانے والے یہ لوگ ہیں, کیونکہ ایک ان کا مین چینل ہے جس کا نام ہے سسٹرولوجی اور اس کے بعد والدین تک کا چینل ہے. سب اپنے اپنے الگ الگ چینل سے پیسے کماتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, جیلس نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ غلط بات ہے کہ آپ کسی ڈیلر کے پاس جاتے ہیں, اس کا ایک دن نہیں بلکہ کئی دن ان کے ضائع کرتی ہیں اور ان سے گھر دیکھتی رہتی ہیں اور کوئی ایک ڈریم گھر دیکھ کر اس کا ولاگ بناتی ہیں اور ولاگ بنانے کے بعد اپلوڈ کرتی ہیں اور وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے ڈکی بھائی کا بھی کچھ ایسا ہی سامنے آ رہا ہے. آپ لوگوں کو پتا ہوگا ڈکی بھائی کا گھر 10 کروڑ کا گھر. واہ, یوٹیوب سے اتنے پیسے کما لیے کہ بھائی 10 کروڑ کا گھر خریدنے لگے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ ان پر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے, ان کے لیے آسانیاں ہوں, ان کو ہدایت دے اور اس مشکل سے بھی ان کو نکالے, اس آزمائش سے بھی اللہ ان کو نکالے. لیکن یہ جو بات ہے کہ 10 کروڑ کا گھر آپ نے دکھایا, کتنے لوگوں کو اس بیماری میں مبتلا کیا کہ میرا بھی گھر ہوتا, میں بھی یوٹیوب پر آتا. پھر وہ اگر ایک اچھے گھرانے سے کوئی لڑکی ہے, کوئی خاتون ہے, تو اس کا بھی دل کرنے لگ گیا. کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر میں بھی یوٹیوب پر بیٹھ کر اپنے میاں کے ساتھ ویڈیوز بناتی, کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ کچھ ویڈیوز بنا لیتی. لیکن اب ہر خاندان میں اس طرح کی اجازت نہیں ہوتی, نہ کوئی بھائی راضی ہوتا ہے, نہ بہن راضی ہوتی ہے, نہ ماں راضی ہوتی ہے, نہ کوئی اس طرح سے کیمرے کے سامنے آ کر اس طرح کی حرکتیں کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ ہو گیا جی ڈکی کے حوالے سے. اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ رجب بھٹ کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں. 15 کروڑ کا ڈریم ہاؤس, ٹھیک ہے, انہوں نے تو چلیں وہ پلاٹ خریدا, وہ سب کچھ کیا, وہ گھر بنانے لگے تھے, پھر اچانک سے ان کے اوپر کنٹروورسیز بنی, وہ گھر وہیں رہ گیا. گاڑیاں انہوں نے بھی بہت ساری دکھائی. اس سے پہلے ندیم نانی والے نے اس طرح کی ویڈیوز بنائی کہ ایک بندے کو بلایا, اس سے کوئی سوال پوچھا, سوال کے جواب میں انہوں نے لاکھوں روپے اس کو انعام دیے اور کچھ ہی دن کے بعد وہ ایک اور ٹک ٹاکر کو وہ بندہ مل گیا, وہ بچہ مل گیا. اس سے پوچھا کہ یار ندیم نانی والے نے تمہیں اتنے پیسے دیے تھے لیکن حالت تو تمہاری پھر بھی ویسی کی ویسی ہے. اس نے کہا کہ ندیم نانی والے نے مجھے وہ پیسے دیے نہیں تھے, اس نے کہا تھا میرے ساتھ ویڈیو بنا لو, میں تمہیں 500 روپیہ دوں گا یا 1000 روپیہ دوں گا. وہ پیسے نہیں مجھے ملے تھے, اس نے صرف مجھے 1000 روپیہ دیا تھا ویڈیو بنانے کا. یہاں پر ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں, کسی کی کامیابی سے جلنا نہیں چاہیے. ویوز آ رہے ہیں, کھیل ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یار کون بندہ جو خود مہینے کا 3-4 لاکھ روپے کما رہا ہے یا 10 لاکھ کما رہا ہے, وہ اپنے 10 لاکھ میں سے 6 لاکھ کا فون آپ کو کیوں دے گا. تھوڑا دماغ استعمال کیا گیا. آپ لوگ جو دیکھ کر دڑا دڑ کمنٹس لائک یہ وہ کرنے لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بندہ کامیاب ہو رہا ہے تو اس کی ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے. کوئی بھی ٹک ٹاکر, یوٹیوبر, انسٹاگرامر, کوئی بھی جب آ کر جوئے کی گیمز کو پروموٹ کرتا ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے, کیونکہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے لے کے لوگوں کو برباد کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں, ڈکی کے گھر کو دیکھ کر جس وقت لوگوں کے دلوں میں یہ ہوا نا یار 10 کروڑ کا گھر اس نے لے لیا ہے, تو بھائی کچھ ہی دن کے بعد ڈیلر جو ہے وہ سامنے آ گیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی اس نے ہمارا کمیشن بھی نہیں دیا, یہ 4 لاکھ روپے رینٹ پر گھر اس نے لیا ہے. اور جب ہم نے یہ ولاگ دیکھا تو ہم تو حیران ہو گئے. انہوں نے رینٹل وہ جو پیپر تھا وہ بھی دکھایا کہ بھائی رینٹ کا ایگریمنٹ ہوا ہے, 4 لاکھ روپے رینٹ یہ بندہ دے گا. خیر اس کے بعد جب ڈکی بھائی کو اریسٹ کر لیا گیا اور یہ پتا چلا کہ یہ جوئے کی ایپس کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے, تو یوں ایک دم سے ایسی چیز سامنے آئی جو کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہے تھے. رجب بھٹ کا بیان سامنے آتا ہے جی, اور وہ کہتے ہیں کہ ڈکی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال وہ ان کے حق میں بات کرتے ہیں. اب لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ رجب بھٹ اور ڈکی بھائی کی بہت زیادہ دشمنی ہو گئی تھی. کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ یہ رجب بھٹ, ندیم نانی والا اور ڈکی بھائی انہوں نے مل کر ایک اور فراڈ بنایا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ٹک ٹاک لائف سے پیسہ کمایا جاتا ہے, یوٹیوب کا کورس, فلاں کا کورس. لیکن پھر اچانک سے بہت سارے لوگ سامنے آنے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ کوئی کورس نہیں ہے, یہ سب ایک فراڈ ہے. اور یہ لوگ, آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک بندہ
3,000 रुपए का कोर्स खरीदता है और 1 करोड़ बंदा अगर 3,000 रुपए जमा करवाता है तो कितने पैसे बन जाएंगे। तो डक्की भाई ने सामने आकर अपनी जान बचा ली। सारा मामला इन्होंने सेटल कर लिया और खुद उस गेम से बाहर आ गए और उन्होंने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर जो है नदीम नानी वाले का और रजब भट्ट का है। उसके बाद लोग ये उम्मीद भी नहीं रखते थे कि डक्की भाई के हवाले से रजब भट्ट बोलेंगे। रजब भट्ट अब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रजब भट्ट ने भी खूब प्रमोट किया है, जुए वाली जितनी भी ऐप्स है उनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, उनको देखते हुए बहुत सारे। और ये सच है, मेरा भांजा मेरे पास आया, उसने मुझे कहा मुझे मामू इजी पैसा कर दें 500 रुपये। मैंने कहा चलो यार खैर है। मैंने 500 रुपये से इजी पैसा किए तो मैंने देखा धड़ा मोबाइल पे लगा, ओ यस ओ यस ओ नो। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहता गेम खेल रहा हूँ। ये देखे ना, इधर 20 रुपये लगाएं तो 100 रुपया बन जाता है, इधर इतने लगाएं तो। आप मुझे ये बताएं, चले हम मानते हैं कि हमारे पास बहुत लाखों, बहुत 6.5 लाख तो सब्सक्राइबर है ना यार, चलो ज्यादा नहीं है, मिलियंस में नहीं है, क्या हमें ऑफर्स नहीं आती होंगी? अल्लाह गवाह है, आज भी बहुत सारी मेल्स आ रही होंगी। लेकिन हम ये सोचते हैं कि यार अगर हम किसी से 2-4 लाख रुपए एक बार लेंगे, 2 लाख एक दफा लेंगे, 3 लाख लेंगे, तो हमारे नाम पर जितने लोग ये गेम्स खेलेंगे वो कितना नुकसान करेंगे। हम किसी गरीब का नुकसान क्यों करें? इतना पैसा मिल जाता है कि यार इज्जत से जिंदगी गुजर जाती है, ना बड़ी गाड़ी है ना बड़ा घर है, कुछ नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी अच्छी गुजरी है। एक बात मुझे रजब भट्ट की बहुत अच्छी लगी, बल्कि बिल्कुल ठीक लगी, और इसके साथ साथ बहुत सारे सहाफियों ने भी ये बात की है, उस पर भी मैं कहता हूँ कि एक्शन लेना चाहिए। रजब भट्ट कहते हैं कि ये जो जुए वाली एप्स प्रमोट करते हैं ये ठीक है, गलत है और इस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जो PSL के दौरान बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने उनकी शर्ट्स पहनी होती हैं, वो प्रमोट कर रहे होते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? बहरहाल मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, किसी को किसी की कामयाबी की वजह से गालियां ना दे, ठीक है, और किसी को किसी के काम की वजह से गालियां ना दे। हाँ, आप अगर देखते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, गलत जिन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, पब्लिक में आकर गंदी बातें, गलत बातें, और इन चीज़ों को जब वो प्रमोट करते हैं, आप बिल्कुल इख्तिलाफ करें। और उसके बाद अगर आप ये देखते हैं कि जुए की ऐप्स को प्रमोट करते हैं, बिल्कुल इनके खिलाफ हों। लेकिन अगर कोई अपनी मेहनत से कोई घर खरीदता है, पैसा खरीदता है, गाड़ियाँ खरीदता है, तो यार ये जेलसी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि, और ये तो कोई उम्मीद ही नहीं है यार, दुनिया भर में लोग टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमाते हैं, उन पर कोई उंगली नहीं उठाता। वो कहते हैं हमारे मुल्क का असासा है, लेकिन हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ये सब कुछ हो रहा है। जो चीज़ें मैंने कही उन पर इख्तिलाफ करें, लेकिन अदरवाइज किसी की कामयाबी से जेलस नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।